آج ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی تمام زیارتیں کرنے کے لیے۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ دوستو، جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر خندق کھودی گئی تھی، اور یہ وہ مسجد فاتح ہے۔ سعودی عرب میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کوئی بھی چیز رکھتی ہیں، چاہے پانی پھینکیں، چاہے پانی کی بوتل ہو، گاڑی ہو، بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، مدینے کی طرف جاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے السلام علیکم، میں ہوں سلیم چودھری۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی تمام زیارتیں کرنے کے لیے۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ساری انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے وادی جن۔ سعودی عرب میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کوئی بھی چیز رکھتی ہیں، چاہے پانی پھینکیں، چاہے پانی کی بوتل ہو، گاڑی ہو، بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، مدینے کی طرف جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینے کی طرف ڈھلان ہے، بلکہ مدینے کی طرف اونچائی ہے۔ ابھی ہم پریکٹیکلی بھی اس کو کر کے دیکھتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی چیک کرتے ہیں، پانی بھی مدینے کی طرف جائے گا۔ اب دیکھیں، جدھر کو پانی جا رہا ہے یہ اونچائی ہے۔ پانی بیسیکلی دوسری طرف جانا چاہیے تھا جدھر ڈھلان ہے۔ ابھی ہم بوتل بھی رکھ کے یہاں پہ بوتل کا بھی ایکسپیریمنٹ کریں گے، حالانکہ بوتل میں پانی بھی ہے۔ اب چیک کریں کتنی زیادہ رفتار سے بوتل جو ہے وہ مدینے کی طرف جا رہی ہے۔ Now you tell this. Now D. Yeah, D. Yes, D. Yeah. No, about it. Free. Nil. Yes. That's it. Okay. ہاں، Now go. Yeah. اللہ کی قدرت دیکھیں آپ کہ گاڑی نیوٹرل پہ ہے لیکن جا مدینے کی طرف رہی ہے۔ آگے ڈھلان نہیں ہے بلکہ اونچائی ہے، لیکن پھر بھی آپ گاڑی کی رفتار چیک کریں، 80 کی رفتار پہ جا رہی ہے، اور جیسی جیسی گاڑی مزید چلتی جائے گی رفتار مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ قریش مکہ نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 لشکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں بات آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں۔ یہاں پر دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور جنگ لڑی گئی۔ غیر متوقع صورتحال تب پیدا ہوئی جب ایک سردار اپنے 300 لوگوں کو لے کر مدینہ واپس چلا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد 700 رہ گئی تھی۔ مسلمان تقریباً یہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن اس پہاڑی پر جو تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیے تھے اور ایڈوائز کی تھی کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، وہ ساز و سامان سمیٹنے میں لگ گئے۔ اس طرح قریش کو موقع مل گیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا امیر حمزہ اور 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کو آپ سے بہت پیار تھا۔ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ بڑی سی ایک اجتماعی قبر ہے جہاں پر 70 صحابہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، جہاں پر اس ٹائم سعودی گورنمنٹ نے مسجد بنا دی ہے جہاں پر لوگ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہاں پر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. تو نماز ظہر کے دوران ہی رخ کو تبدیل کیا گیا. اس سے پہلے رخ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اس لیے اس مسجد کو قبلتین مسجد کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد. اور ایک قبلہ یہ جو ہے پہلے جو جس طرف مسجد اقصیٰ کی طرف رخ تھا یہ وہ ہے، اور یہ دوسرا جو ہے جو خانہ کعبہ کی طرف جو رخ ہے وہ قبلہ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر خندق کھودی گئی تھی، اور یہ وہ مسجد فاتح ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا. اور اگر یہ جو پیچھے مسجد ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے نام سے ہے. اور اگر میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو دکھاؤں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. اور اگر میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ حضرت علی کی مسجد ہے. اور یہ جو وائٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں ٹوٹل 3 مساجد ہیں، اور سب سے بڑی مسجد جو ہے مسجد غزوہ خندق کے نام سے ہے. یہ ہے مسجد قباء جو مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلے یہاں پر آ کے اسٹے کیا تھا اور 3 دن یہاں پہ رہے تھے، تو آپ نے یہاں مسجد تعمیر کروائی. یہ مسجد گمامہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی تھی. اور جب مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی. یہ مسجد نبی سے چند منٹ کی مسافت پر ہے. اس مسجد کو مسجد عید بھی کہتے ہیں. یہ خوبصورت مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش ہوا کرتی تھی، جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور مسجد گمامہ سے صرف 40 گز کے فاصلے پر ہے. مسجد علی بھی قابل دید ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی اس مسجد میں جمعہ کی نماز کی امامت کروایا کرتے تھے. یہ مسجد بھی مسجد نبوی کی بیک سائڈ پر واقع ہے. یہ ہے جنت البقیع، جس کا مطلب ہے شجردار باغ. جنت البقیع سب سے پرانا قبرستان ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، فیملی ممبرز، صحابہ اکرام اور اہل بیت آرام فرما رہے ہیں. جنت البقیع میں آنے کے 3 راستے ہیں. یہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ واقع ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہاں پر آنا نصیب ہو. آج کا بھی لوگ یہاں پر کرتے ہیں ختم. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.